بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں جو پی ٹی آئی گئی وہاں پہ وہ پٹیشن لے کر آئی اور وہاں پہ جج صاحب نے کیا آرڈر کیا اور الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ دیا۔ تو ویورز آپ کو پتہ ہے کہ اکبر ایس بابر نے جو پٹیشن فائل کر رکھی تھی الیکشن کمیشن میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، بہت سے ایلیگیشن انہوں نے لگائے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی چیئرمینی کے جو پارٹی کے لیے وہ فارم نہیں دیے گئے، دیگر جو ہے انہوں نے بہت ساری قانونی نکات کو انہوں نے اٹھایا۔ اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ جو ہے وہ جو فل کورٹ تو اس کو نہیں کہہ سکتے، فل بینچ بھی نہیں کہہ سکتے، تو جو الیکشن کمیشن کے تمام ممبران پر مشتمل جو وہ بینچ ہی اس کو کہہ لیں، تو وہ اس نے فیصلہ دیا کہ یہ جو پارٹی الیکشن کروائے ہیں عمران خان نے کی جماعت نے یہ کالعدم ہے، اور چیئرمین بطور جو گوہر بیرسٹر صاحب مقرر ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ریموو کیا گیا اور بلے کا نشان جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس کے خلاف جو ہے جو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ مرکز میں بیٹھا ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہے، تو اس کی جو ریٹ پٹیشن بنتی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنتی ہے یا ڈائریکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بنتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو گوہر بیرسٹر صاحب ہیں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی۔ پہلا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈمٹ تو ہو گئی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور کیا جج صاحب نے فائنڈنگ دی وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ آفس موجود ہے، جہاں پہ جو ہے وہ فیصلہ موجود ہے، وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جو کا اختیار سماعت بنتا ہے یا سپریم کورٹ کا۔ اب پی ٹی آئی والے جو دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ الیکشن جو ہے کے پی کے اندر ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں دائر کیا ہے۔ اب جہاں پہ جو ہے وہ کامران حیات صاحب ہیں جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے جب وہ کیس سماعت کیا، اور ویورز آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں چھٹیاں چل رہی ہیں دسمبر کی، لاسٹ ویک تقریباً سپریم کورٹ ہائی کورٹ روٹین کا میٹر جو ہے وہ نہیں ہوتے، صرف ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ ضروری کام کے لیے ارجنٹ نوعیت کے بیل میٹر ہے، سٹے میٹر ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ سنگل بینچ موجود ہوتے ہیں۔ تو جب یہ پٹیشن وہاں پہ فائل ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں، تو وہاں پہ کامران حیات صاحب جو ہیں جسٹس، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بادی النظر میں جو ہے وہ ڈویژن بینچ کا یہ ریٹ لگتی ہے، تو سنگل بینچ اس کی جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے، تو ڈویژن بینچ وہ تشکیل ہوگا چھٹیوں کے بعد۔ اب جو ہے وہ نیکسٹ جو آنے والا ہے دن غالباً 9 جنوری سے، اس میں جو ہے وہ ڈویژن بینچ بنے گا، اس پہ سماعت ہوگی۔ تو جو جسٹس صاحب ہیں پشاور ہائی کورٹ نے، چونکہ ارجنٹ میٹر ہے، انہوں نے ایک بات کہی کہ چونکہ الیکشن شیڈیول آ چکا ہے اور 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 13 کو نشان الاٹ ہونے ہیں، تو یہ جو گورنمنٹ کا انٹرم آرڈر ہے، الیکشن کمیشن کا جو انٹرم آرڈر ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ عارضی طور پر سسپینڈ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے، جو متعلقہ دیگر ادارے ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے کہ آپ آئیں اور اپنا موقف پیش کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو عام طور پر جو پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ جب آپ سول عدالت میں بھی جاتے ہیں، آپ سٹے کے لیے جاتے ہیں کہ جناب یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے جو ہے وہ سوئی گیس والوں نے مجھے بل غلط بھیج دیا ہے، ریکوری کے در پہ ہیں، اور جناب جو ہے وہ میٹر اتار کر لے جائیں گے، واپٹا والے ہیں، یا کوئی پرائیویٹ شخص جو ہے وہ دیوار گرا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے یا تعمیرات کر رہا ہے، تو جب وہ فرسٹ ہینڈ جاتا ہے تو کورٹ جو ہے وہ بادی النظر میں دیکھتی ہے، چونکہ فرسٹ ہینڈ آیا ہے تو نیکسٹ ڈیٹ تک جو ہے اس کو سٹے دیا جائے، اس کو دوسری فریق کو روکا جائے،
اور ساتھ ہی دوسری فریق کو نوٹس دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے خلاف یہ کیس ہو چکا ہے، آپ اپنی آن کے وضاحت کریں۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے جوابات آ جاتے ہیں، پٹیشن آئی ہوتی ہے، جواب آ جاتا ہے، کمنٹس آ جاتے ہیں، پھر آرگو ہوتا ہے۔ آرگو ہونے کے بعد جو ہے وہ کورٹ پھر ڈیسائیڈ اثر نو، ٹھیک ہے جی، اور اثر نو کا مطلب ہے کہ آج ہی یہ میٹر ہمارے سامنے پیش آیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہ بیان کرنا کہ جناب وہ الیکشن کمیشن کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی پشاور ہائی کورٹ نے، تو قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت میں میرا خیال ہے جن دوستوں نے یہ بیانات دیے ہیں وہ مناسب نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے تابوت کون سا ہوتا ہے اور الیکشن کیل کون سی ہوتی ہے۔ یہ انٹرم آرڈر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور نیکسٹ ڈیٹ 9 جنوری کو جو کامران ایاز صاحب جج ہیں انہوں نے فکس کیا ہے الیکشن کمیشن کا جواب داخل کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ ڈویژن بینچ میں ایک جج نہیں سنگل بینچ نہیں سنے گا، ڈبل بینچ سنے گا، یعنی کہ کم از کم 2 جج جو ہے اس کیس کو سماعت کریں گے، اور یقینی طور پر وہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے میری نقطۂ نظر میں کہ یہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کو اختیار سماعت کا حق حاصل نہیں ہے۔ جس طرح ویور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایک سٹے دے دیا، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف، تو وہ ایک سنگل بینچ کا آرڈر تھا، اور الیکشن کمیشن جب گیا ہے سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو آپ کے ایک آرڈر سے جو ہے وہ جب کنٹیمپٹ جو ہے وہ مس کنڈکٹ کی جو ہے وہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے جج صاحب کے خلاف، اور انہوں نے وہ ودن نو ٹائم اڑا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا الیکشن کروائیں 8 فروری کو، وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا تھا کہ جناب جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ شیڈیول کو روکا جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، تو الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ نے کہا میں نے ڈیٹ دی ہے اور اس پہ الیکشن ہونے ہیں 8 فروری کو، اور 2 اسی دن سماعت ہوئی اور وہ ختم ہو گیا۔ ایک تو ویور یہ بات ہے، دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو نوٹس ملا ہے، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں نہ جائے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اسی نوٹس کی بنیاد پہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلا جائے کہ ان کو اختیار سماعت ہی نہیں ہے سننے کی۔ اگر وہاں پہ کوئی ایسی فائنڈنگ آ جاتی ہے سپریم کورٹ میں کہ بھئی وہ پشاور ہائی کورٹ ہے وہ ایک صوبے کی حد تک محدود ہے، تو اس کا فیصلہ پورے ملک پہ عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکلی اور لیگل رائے ہے کہ ایک ہائی کورٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے، کے پی کے ہائی کورٹ ہے، تو ایک بلوچستان کی ہائی کورٹ کا فیصلہ پنجاب میں اپلیکیبل ہو سکتا ہے، یا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کے پی کے یا پشاور میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ جب پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ 5-5 کلو اور 5-5 من چرس کی بیل لیتی ہے، پنجاب کی ہائی کورٹ نہیں لیتی، وہ کہتی ہے 1370 گرام سے ابو ہم بیل نہیں لیتے۔ تو یہ اپنے اپنا طریقہ کار ہے، اپنے اپنے صوبے کا معاملہ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ پشاور ہو سکتا ہے پٹیشن کا کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ پورے پاکستان پر بائنڈنگ ہے، وہ پاکستان کی تمام عدالتوں پر بائنڈنگ ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نوٹس کو لے کر وہ سپریم کورٹ ہی جائیں گے۔